صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 10واں رکوع مکمل ہوا اور 11واں رکوع میں شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ یسألونک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم درافت کرتے ہیں صحابہ کرام ان الشہر الحرام حرمت والے مہینوں میں قتال جنگ کرنا فیہ اس مہینوں میں کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قتال جنگ کرنا فیہ اس میں کبیر بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے یعنی ادب والے مہینوں میں جنگ کرنا اس میں جائز ہے یا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصدن اور جو روکے عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے کفر اور کفر کرے وہ اس کے ساتھ والمسجد الحرامی اور مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے واخراج نکال دے اہلہ ہی وہاں کے رہنے والوں کو منہ اس میں سے اکبر بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ والفتنہ تو فتنہ اکبر بڑا گناہ ہے من قتل سے کہ فتنہ اتنا برا ہے کہ قتل کرنا اتنا گناہ نہیں جتنا فتنہ کو پھیلانا گناہ ہے۔ ولا یزالون اور ہمیشہ یقاتلونک وہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم تمہیں پھیر دیں ان دینکم تمہارے دین سے اے نستا تو اگر وہ کر سکیں ومن اور جو بندہ یرتاد پھر جائے منکم تم میں سے ان دینی ہی اپنے دین سے فیامت تو وہ مر گیا وہ کافر کفر حالت میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دے تمہارے دین سے۔ اگر جو بندہ یہ کر لے اور وہ پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے اور وہ مر گیا کفر حالت میں فاولئک پس یہی لوگ ہیں حابط ضائع ہو گئے اعمال ان کے عمل فی دنیا میں والآخرات اور آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کفر حالت میں مرو گے نا، ایمان کے بعد کفر میں داخل ہو کر مرو گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ یہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس دوزخ میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک یہی لوگ یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا میری راہ میں، یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ یسألونک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم درافت کرتے ہیں صحابہ کرام عن الخمر والمسیر جوے اور شراب کے بارے میں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے فیہما اس جوے اور شراب میں اسم گناہ ہے کبیر بڑا، منافع ہیں للناس لوگوں کے لیے، و اسم ہوما ان دونوں میں گناہ اکبر بڑا ہے من نفعہما منافع سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جوے اور شراب میں منافع ہیں مگر گناہ بہت بڑا ہے لوگوں کے لیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم درافت کرتے ہیں صحابہ کرام ماذا ينفقون کیا کچھ خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، کہ تم اپنے بال بچوں پہ خرچ کر کے اپنی ضرورت سے جو زیادہ چیزیں ہیں نا تمہارے پاس تو اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے، لکم الآیاتی تمہارے لیے اپنے احکام، لعلکم تاکہ تم یتفکرون غور و فکر کرو، فی دنیا میں والآخرات اور آخرت میں۔ ویسألونک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام عن الیتامی یتیموں کے بارے میں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اصلاح صلح کرنا لاہم ان یتیموں سے خیر بہتر ہے، وین اگر تو خالطوہم اگر تم انہیں ملا لو
اپنے ساتھ، وخوانک تو وہ تمہارے بھائی بھائی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یتیموں سے صلح کرنا، وہ صلح بہتر ہے، اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو تمہاری بھائی ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، المفسدہ فساد کرنے والوں کو بھی، من مصلح اور صلح کرنے والوں کو بھی، ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لعناتہم اللہ البتہ تمہیں غنیمت میں ڈال دیتا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے انہیں یتیم کی محرومی ہوئی نا باپ کی، تو ایسے اگر میں چاہتا تو تمہیں بھی کر دیتا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز و زبردست حکیم حکمت والا، ولا تنکحوا نہ نکاح کرو، المشرکات مشرک عورت سے، حتیٰ یہاں تک کہ یومنا وہ ایمان لے آئے، ولا آمت وہ لونڈی، مومنات ایمان والی، خیر بہتر ہے من مشرکات مشرک عورت سے، ولو اجابتکم اگر وہ تمہیں بھلی لگے، یعنی اگر تمہیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور وہ لونڈی ایمان والی بہتر ہے اس مشرک عورت سے اگر وہ تمہیں پسند ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے کہہ رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ نہ نکاح کرو، نہ نکاح کرے مشرک مرد، حتیٰ یہاں تک کہ یومن وہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ نکاح کرو مشرک عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، وَلَا عَبْدٌ اور غلام، مومن ایمان والا، خیر بہتر ہے من مشرکین مشرک مرد سے، ولو اجابک اگر وہ تمہیں پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرک اور مرد سے نکاح نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور وہ غلام بہتر ہے ایمان والا مشرک مرد سے اگر وہ تمہیں پسند ہے۔ اولئک یہی لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، واللہ اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی الجنات جنت کی طرف، والمغفرات بإذنہ اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، یبینو بیان کرتا ہے آیات ہی اپنی نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ یتذکرون غور و فکر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے والے بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اسے سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔